السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ آج بھی میں قرآنی عربی گرامر سے کچھ باتیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ یاد رہے کہ ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اس کورس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے درس میں سمجھایا تھا کہ عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو، ہر اسم تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور رہتا ہے۔ وہ تین حالتیں حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جرم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اسم ہوگا وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جرم میں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ واحد مذکر اسم ہو چاہے واحد مؤنث اسم ہو، جب یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں ان کے اوپر دو پیش شو کرتا ہے، اور جب یہی واحد مذکر اسم واحد مؤنث اسم حالت نصب میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر دو زبر شو کرتا ہے، مگر واحد مذکر کے آخر میں ایک الف کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو واحد مؤنث اسم ہیں ان کے بھی آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مگر وہ مؤنث اسم جن کے آخر میں گولی تا ہو وہ جب حالت نصب میں ہوں گے تو ان کے اوپر دو زبر تو شو کرے گا مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہی واحد مذکر اسم، یہی واحد مؤنث اسم جب حالت جر میں جائیں گے تو ان کے نیچے آخری والے حرف پر دو زیر شو کرے گا۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ جمع مکسر مذکر بھی جب حالت رفع میں ہو تو اس کے آخری والے حرف پر بھی دو پیش شو کرتا ہے، اور جب یہی جمع مکسر مذکر اسم حالت نصب میں جائے تو اس کے اوپر آخری والے حرف پر دو زبر شو کرتا ہے اور آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہی جمع مکسر مذکر حالت جر میں ہوگا تو اس کے نیچے دو زیر شو کرے گا۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث جب حالت رفع میں ہو تو اس کے آخری والے حرف پر دو پیش شو کرتا ہے، اور جب حالت نصب میں ہو تو اس کے اوپر دو زبر شو کرتا ہے، مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوتا، مگر وہ جمع مکسر مؤنث جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے فقر سے فقیر بنا اور فقیر کی جمع فقراء ہے، تو اب فقراء جب حالت نصب میں ہوگا تو زبر تو آئے گا آخری والے حرف پر مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ پہلے سے زائد ہے۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث جب حالت جر میں جائے تو اس کے نیچے آخری والے حرف پر دو زیر شو کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تثنیہ کی بات آئے یا مثنیٰ کی بات آئے تو ہمارے ذہن میں فوراً دو آواز آ جانی چاہیے، ایک ہے آنے کی آواز، ایک ہے عینی کی آواز۔ یعنی تثنیہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب وہ حالت رفع میں ہوں گے تو آنے والی آواز آئے گی، جیسے مسلمانی، مروحتانی، آنے اپنے دماغ میں رکھیں۔
اب یہی تثنیہ جب حالت نصب میں ہوں یا حالت جر میں ہوں تو عینی کی آواز، یعنی مسلمانے سے مسلمینی، مسلمینی، مسلمانے یا مروحتانے بنتانے وغیرہ یہ حالت رفع کی صورت ہے، اور حالت نصب میں مسلمینی، مروحتینی، بنتینی ہے۔ حالت جر میں بھی یہی صورت ہے، یعنی مسلمینی، بنتینی، مروحتینی۔ جمع مذکر سالم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جب جمع مذکر سالم کی بات آئے تو آپ کے دماغ میں فوراً اونا اور اینا کی آواز آ جانی چاہیے۔ اونا یہ حالت رفع والی آواز ہے اور اینا یہ حالت نصب اور جر والی آواز ہے۔ جیسے مسلمونہ، مسلمونہ واو نون کے ساتھ مسلمونہ، یہ حالت رفع کی مثال ہے۔ مسلمینہ یہ حالت نصب کی مثال ہے، اور اسی طرح مسلمینہ حالت جر کی بھی مثال ہے، یعنی حالت رفع میں جمع مذکر سالم اونا کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں اینا کے ساتھ، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ حالت رفع میں جمع مؤنث سالم کے آخری والے حرف پر دو پیش شو کرتا ہے، اور یہی جمع مؤنث سالم جب حالت نصب اور جر میں ہوتا ہے تو آخری والے حرف پر اس کے نیچے دو زیر شو کرتا ہے، جیسے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ امید ہے کہ اعراب کی تینوں حالتیں اور اسما کی شکلیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی، نہ بیٹھی ہوں تو پیچھے کے اسباق پھر سے سنیں۔ اب یہاں پر آج میں آپ کو کچھ اور چیزیں اسما کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اب وہ چیزیں پہلے ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر جب کپڑے کی دکان پر آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوب اچھا سا ایک کرتا پیجامہ کا کپڑا دکھاؤ، تو دکان والا کرتے پیجامے کا کپڑا صرف ایک ہی کپڑا نہیں دکھاتا، بلکہ وہ کئی ایک کپڑا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ہے کرتا پیجامہ کا کپڑا، یہ بھی ہے کرتا پیجامہ کا کپڑا، یہ بھی ہے کرتا پیجامہ کا کپڑا۔ اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی سامان لینے جائیں تو ایک طرح کے سامان آپ کو کئی ایک سامان دکھایا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی اسما کی مارکیٹ میں جب ہم اسما کو لینے کے لیے گئے، یعنی اسم کو لینے کے لیے گئے، تو ہمیں اسما کی کمپنی میں دو قسم کے اسما نظر آئے، یا ہمیں دو قسم کے اسم دکھائے گئے۔ ایک قسم کا نام ہے معرب، ایک قسم کا نام ہے مبنی۔ دو قسم کے اسما دکھائے گئے اور کہا گیا لو جی یہ معرب اسما ہیں اور یہ مبنی اسما ہیں۔ مبنی اسما کو ہم نے دیکھا تو اس کی تعداد ہمیں بہت کم نظر آئی، بس اس کی تعداد ہمیں صرف 2% نظر آئی ہے، بس 2% نظر آئی۔ مبنی اسما تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں، مگر معرب بہت زیادہ ہیں، 98% معرب اسما ہیں عربی زبان میں، مبنی اسما بہت کم ہیں۔ مبنی اسما کیا ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت اسما ہوتے ہیں، ان کے اندر ذرا سی بھی کمزوری نہیں۔ یہ اسما کسی بھی حالت میں رہیں یہ بدلتے نہیں، جیسے حاذا، حاذا مانے یہ، حاذی مانے یہ، حاذا مذکر کے لیے، حاذی مؤنث کے لیے۔ اب حاذا کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو حاذا ہی رہے گا، اب یہی حاذا حالت نصب میں لے جائیں تو حاذا ہی رہے گا، یہی حاذا حالت جر میں لے جائیں تو حاذا ہی رہے گا۔ اسی طرح حاذی، حاذی کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو حاذی ہی رہے گا، حالت نصب میں پڑھیں گے تو حاذی ہی رہے گا، حالت جر میں پڑھیں گے تو حاذی ہی رہے گا۔
خلاصہ کلام یہ کہ مبنی اسما کسی بھی حالت میں رہیں ان کا آخری والا حرف نہیں بدلتا، بس وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح الذی ہے ایک لفظ، اب الذی جو ہے اس کا معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے۔ اب یہاں پر تو میں ابھی اسم موصول نہیں پڑھا رہا ہوں، نہ اسماء اشارہ پڑھا رہا ہوں، بس آپ کو ہلکے انداز میں مبنی اسما کی پہچان کروا رہا ہوں۔ آگے انشاءاللہ ہم الذی وغیرہ کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیے الذی جو ہے یہ بھی جو ہے مبنی اسم ہے، اس کا معنی ہے جو۔ اب یہ اسم بھی جب حالت رفع میں پڑھیں گے تو الذی ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ حالت نصب میں لے جائیں تو الذی ہی رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح حالت جر میں لے جائیں الذی کو تو الذی ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ تو یہاں پر اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ مبنی اسما کی تعداد بہت کم ہے، 2% ہے، اور یہ اسما جب ہم حالت رفع میں استعمال کریں گے یا حالت نصب میں استعمال کریں گے یا حالت جر میں لے جائیں گے تو یہ بدلیں گے نہیں، ان کی شکل جیسی ہے ویسے ہی رہیں گے، ان کا آخری والا حرف بالکل نہیں بدلے گا، بالکل نہیں بدلے گا، بس جیسے ہے ویسا ہی رہے گا۔ مگر معرب اسما کو دیکھتے ہیں ہم۔ معرب اسما کو جب دیکھنے کے لیے ہم آئے تو معرب اسما میں بھی ہمیں 2 گروپ نظر آئے، معرب اسما کے 2 گروپ نظر آئے۔ ایک گروپ کا نام ہے منصرف اسما، دوسرے گروپ کا نام ہے غیر منصرف اسما۔ منصرف اسما کی تعداد 87% ہے اور غیر منصرف کی اسما کی تعداد 13% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصرف اسما بہت زیادہ ہیں۔ منصرف اسما ایسے اسما ہیں کہ یہ تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بدلتی ہیں۔ منصرف اسما 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتی ہیں، یعنی منصرف اسما کو حالت رفع میں لے جائیں گے تو ان کے آخری والے حرف پر 2 پیش شو کرے گا، حالت نصب میں لے جائیں گے تو آخری والے حرف پر 2 زبر شو کرے گا، اور واحد مذکر اسم کے آخر میں 1 الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر کے آخری والے حرف پر 1 الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ واحد مؤنث اسم کے آخر میں بھی 2 زبر کے ساتھ 1 الف کا اضافہ ہوگا، مگر جو اس میں گولی تا پہ ختم ہو رہی ہو اس پر 2 زبر تو آئے گا مگر 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہی منصرف اسما جب حالت جر میں لے جائیں گے تو آخری والے حرف پر 2 زیر شو کرے گا۔ یعنی منصرف اسما 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتی ہیں، جیسے قلمن، قلمن حالت رفع کی صورت ہے، 2 پیش آ رہا ہے اس کے اوپر۔ اب اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو قلمن ہو جائے گا، 1 الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ قلمن حالت جر کی صورت ہے، اس کے نیچے دیکھیے 2 زیر آ جائیں۔ اسی طرح کتابن، کتابن، کتابن ہے۔ اقلامن، اقلامن، اقلامن ہے۔ تو اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ منصرف اسما جو ہیں جن کی تعداد 87% ہے، یہ بہت زیادہ ہیں، یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتی ہیں۔ مگر غیر منصرف اسما ایسے ہیں جن کی تعداد 13% ہے، مگر یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں نہیں بدلتی، بس یہ 2 شکلیں بدلتی ہیں۔ 2 شکلیں اپنے دماغ میں رکھیں کہ غیر منصرف اسما 2 شکلیں بدلتی ہیں۔ غیر منصرف اسما کو جب ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ حالت رفع میں پڑھیں گے یا حالت نصب میں پڑھیں گے تو تنوین نہیں آئے گی، یعنی 2 پیش نہیں آئے گا، اور اسی طرح 2 زبر بھی نہیں آئے گا۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 پیش 2 زیر کو۔ دیکھیے جیسے آدم ہے،
آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا نام. جب آدم کو ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو یہ آدمو پڑھا جائے گا، ایک پیش شو کرے گا، یہ غیر منصرف ہے. جب حالت نصب میں پڑھیں گے تو یہی آدم آدمہ ہو جائے گا، ایک زبر آ جائے گا، مگر ایک الف کا اضافہ بھی نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس آدم کو ہم حالت جر میں لے جائیں گے تو دو زیر نہیں شو کرے گا بلکہ زبر ہی شو کرے گا، آدمہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جو ہے حالت رفع میں آدمو ہے، حالت نصب میں آدمہ ہے، حالت جر میں بھی آدمہ ہے. تو غیر منصرف اسما کے حوالے سے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ غیر منصرف اسما پر آخری والے حرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زیر، تنوین نہیں آتی. اور ساتھ ہی ساتھ حالت رفع میں ایک پیش شو کرتا ہے اور حالت نصب میں اور حالت جر میں ایک زبر آتا ہے. یعنی حالت جر میں غیر منصرف اسما پر کبھی زیر شو نہیں کرے گا، کبھی زیر نہیں آئے گا. بس یہی بات ذہن میں یاد رکھیں. تو آدمو، آدمہ، آدمہ، یہ تین حالتیں ہو گئیں اور دو شکلیں ہو گئیں. تو اسی طرح جمع مکسر مذکر کو دیکھ لیں. مسجد کی جمع مساجد ہے، یہ جمع مکسر ہے، مذکر ہے. تو مساجد کو جب ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو مساجدو، حالت نصب اور جر میں پڑھیں گے تو مساجدہ، مساجدہ. اس کا مطلب یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف اسم پر زیر آ سکتا ہے، مگر کہاں پر آ سکتا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی، انشاءاللہ اس کو ہم آگے اپنے اسباق میں ذکر کریں گے. یہاں پر اپنے ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ غیر منصرف اسما کی بس دو شکلیں ہیں اور تین حالتیں ہیں. دو شکلوں سے مراد یہ کہ حالت رفع میں ایک پیش شو کرے گا اور حالت نصب یا جر میں ایک زبر شو کرے گا. غیر منصرف اسما پر کبھی زیر نہیں آتا. بس یہی بات ذہن میں رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ آخر کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے اسما منصرف ہیں، کون سے اسما غیر منصرف. تو میں آپ کو کچھ گروپ بتا رہا ہوں، بس تمام اسما کو انہی گروپ پر جانچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا نمبر گروپ عرب عورتوں کے نام. عرب عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اسما غیر منصرف ہیں. غیر منصرف کا مطلب یہ کہ حالت رفع میں اس پر دو پیش نہیں آئے گا، ایک پیش آئے گا. حالت نصب اور جر میں ایک زبر شو کرے گا. حالت جر کی صورت میں کبھی بھی زیر نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو عرب عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پاک کو دیکھتے ہیں. آپ کا نام بھی غیر منصرف ہے کیونکہ عرب عورتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو آمنہ حالت رفع میں کیا صورت ہوگی؟ آمینتو. حالت نصب میں کیا صورت ہوگی؟ آمینتا. حالت جر میں کیا صورت ہوگی؟ آمینتا. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کا بھی نام پاک غیر منصرف ہے. اب خدیجہ کو حالت رفع میں پڑھیں خدیجتو، حالت نصب میں خدیجتا، حالت جر میں خدیجتا. حالت جر میں کبھی بھی زیر شو نہیں کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ. تو عائشہ کو حالت رفع میں پڑھیں عائشتو، حالت نصب میں عائشتا، حالت جر میں عائشتا. اسی طرح سرکار کی ایک بیوی کا نام حضرت سودا ہے.
اب سودا کو بھی حالت رفع میں دیکھ لیں، سودتو حالت نصب میں، سودت حالت جر میں، سودتا۔ اسی طرح سرکار کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت حفصہ، اب حفصہ کو بھی حالت رفع میں دیکھتے ہیں، حفصتو حالت نصب میں، حفصتا حالت جر میں، حفصتا۔ اسی طرح سرکار کی ایک بیٹی کا نام ہے زینب، اب زینب کو حالت رفع میں پڑھیں، زینبو، زینبا، زینبا۔ سرکار کی پیاری بیٹی کا نام حضرت بی بی فاطمہ ہے، اب فاطمہ کو حالت رفع میں پڑھیں، فاطمہ تو حالت نصب میں پڑھیں، فاطمتا حالت جر میں پڑھیں، فاطمتا۔ تو ناظرین یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ عرب عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب غیر منصرف اسم ہیں۔ غیر منصرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہوں گے تو ایک پیش شو کرے گا، اور حالت نصب اور جر میں جائیں گے تو ایک زبر شو کرے گا، ان کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، اور حالت جر میں کبھی زیر نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا گروپ دیکھتے ہیں ہم، دوسرے گروپ میں ہے کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولی تا موجود ہو، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولی تا موجود ہو تو وہ نام بھی غیر منصرف ہیں، جیسے اسامہ۔ اب اسامہ میں دیکھیں آپ آخر میں گولی تا موجود ہے، اب یہ اسامہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حالت رفع میں ایک پیش اور حالت نصب اور جر میں ایک زبر۔ تو اسامہ کو حالت رفع میں پڑھیں، اسامتو، حالت نصب میں اسامتا، اور حالت جر میں بھی اسامتا ہی پڑھا جائے گا، حالت جر میں کبھی زیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح طلحہ، طلحہ میں دیکھیں آخر میں گولی تا موجود ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف اسم ہے۔ اب اس کو حالت رفع میں پڑھیں تو ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے، طلحتو حالت نصب میں، طلحتا حالت جر میں، طلحتا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک نام ہے حمزہ، حمزہ میں دیکھیں آخر میں گولی تا موجود ہے، اس کو حالت رفع میں پڑھیں، حمزتو حالت نصب میں، حمزتا حالت جر میں، حمزتا ہی پڑھا جائے گا۔ معاویہ، اس کو حالت رفع میں پڑھیں، معاویتو حالت نصب میں، معاویتا حالت جر میں، معاویتا۔ تو اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولی تا اگر آ رہی ہو تو وہ اس میں بھی غیر منصرف اسم ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حالت رفع میں جب پڑھیں گے تو ایک پیش شو کرے گا، اور حالت نصب میں ایک زبر شو کرے گا، اور حالت جر میں بھی ایک زبر شو کرے گا۔ غیر منصرف اسم پر کبھی تنوین نہیں آتی، اور حالت جر میں کبھی زیر نہیں آتا۔ اب تیسرا گروپ دیکھ لیتے ہیں، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون موجود ہو، جیسے ہمارے پاس ایک نام ہے عثمان، عثمان میں دیکھیے الف نون موجود ہے اور یہ مرد کا نام ہے، تو عثمان بھی غیر منصرف ہے۔ جب اس کو ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک پیش کے ساتھ۔ غیر منصرف اسم کے بارے میں اپنے دماغ میں ایک پیش بیٹھا لیں، حالت رفع کی صورت۔ تو حالت رفع میں عثمان کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ عثمانو حالت نصب میں، عثمانہ حالت جر میں، عثمانہ۔ اسی طرح ہمارے پاس نعمان ایک نام ہے، اب نعمان یہ بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں الف نون موجود ہے، لہٰذا یہ بھی مردوں کا نام ہے اور غیر منصرف ہے۔ تو اس کو حالت رفع میں پڑھیں، نعمانو حالت نصب میں، نعمانہ حالت جر میں، نعمانہ۔ اسی طرح عدنان، عدنان میں بھی دیکھیں آخر میں الف نون موجود ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف اسم ہے۔ غیر منصرف اسم کو حالت رفع میں پڑھنے کی کیا صورت ہے؟ بس ایک پیش شو کرے گا۔ تو عدنان کو پڑھیں حالت رفع میں، عدنانو حالت نصب میں، عدنانہ اور حالت جر میں، عدنانہ۔ سلمان کو پڑھیں حالت رفع میں، سلمانو حالت نصب میں، سلمانہ حالت جر میں، سلمانہ۔ اسی طرح دوستو بہت سے ایسے نام ہیں مردوں کے جن کے آخر میں الف نون موجود ہے، جیسے ریحان ہے، فرحان ہے،
احسان ہے، حسان ہے، فرقان ہے، عرفان ہے، یہ سب بھی اسماء غیر منصرف ہیں۔ ان کو جب ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو ایک پیش شو کرے گا اور حالت نصب اور جر میں ایک زبر شو کرے گا۔ چوتھا گروپ دیکھ لیتے ہیں۔ 6 نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ 6 نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ اب وہ 6 نبی کون ہیں جن کے نام غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف اس میں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے، آپ کا اسم مبارک منصرف اس میں ہے، محمد، محمدن، محمدن، یعنی سرکار کا اسم پاک محمد جو ہے یہ حالت رفع میں محمدن ہے، حالت نصب میں محمدن ہے اور حالت جر میں محمدن پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ منصرف اس میں ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا نام یہ بھی منصرف اس میں ہے، حالت رفع میں نوح، حالت نصب میں نوحن، حالت جر میں نوحین پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا نام حالت رفع میں ہودن، حالت نصب میں ہودن اور حالت جر میں ہودن۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کا نام حالت رفع میں لوطن، حالت نصب میں لوطن، حالت جر میں لوطن۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام حالت رفع میں شعیبن، حالت نصب میں شعیبن، حالت جر میں شعیبن۔ اب آپ ان اسماء کو قرآن شریف میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اسماء قرآن شریف میں جہاں پر بھی آئے ہیں ان اسماء پر کہیں پر 2 پیش آیا ہے تو کہیں پر 2 زبر آیا ہے۔ جیسے کہیں پر نوحن ہے تو کہیں پر نوحن ہے، اسی طرح کہیں پر ہودن ہے تو کہیں پر ہودن ہے، اسی طرح کہیں پر لوتن ہے تو کہیں پر لوتن ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسماء منصرف ہیں اور منصرف اسماء پر تنوین بھی آتی ہے اور زیر بھی آتا ہے، مگر غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آتی اور نہ حالت جر میں زیر آتا ہے۔ اب ان اسماء کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام کے نام کو دیکھیں تو تمام نام غیر منصرف ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک تو ابراہیم بھی غیر منصرف ہے۔ اب غیر منصرف اسماء کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء حالت رفع میں ایک پیش شو کرتا ہے اور حالت نصب اور جر میں ایک زبر شو کرتا ہے۔ حالت جر میں کبھی بھی زیر نہیں آتی۔ تو ابراہیم کو حالت رفع میں پڑھیں تو جب ابراہیم کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو ابراہیمو ہوگا، حالت نصب میں ابراہیمہ ہوگا، حالت جر میں بھی ابراہیمہ ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ اسماعیل بھی غیر منصرف۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے نبی ہیں سارے نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آتی اور حالت جر میں زیر نہیں آتا، سوائے 6 نبیوں کے نام کے جو ہم نے بتا دیا۔ تو اسماعیل کو حالت رفع میں پڑھیں، اسماعیلو، حالت نصب میں اسماعیلہ، حالت جر میں اسماعیلہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق۔ اب اسحاق کو حالت رفع میں پڑھیں، اسحاق کو حالت نصب میں اسحاقہ، حالت جر میں اسحاقہ۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اب یعقوب کو حالت رفع میں پڑھیں، یعقوب حالت نصب میں یعقوب، حالت جر میں یعقوبہ ہی رہے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام، ایک بیٹے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ اب یوسف کو حالت رفع میں پڑھیں، یوسف حالت نصب میں یوسفہ، حالت جر میں یوسفہ۔ اسی طرح
حضرت داؤد علیہ السلام کو حالت رفع میں پڑھیں داؤد، حالت نصب میں داؤدا، حالت جر میں داؤدا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اب سلیمان کو حالت رفع میں پڑھیں سلیمان، حالت نصب میں سلیمان، حالت جر میں سلیمانہ۔ یونس علیہ السلام کا نام پاک بھی پڑھ لیں، حالت رفع میں یونس، حالت نصب میں یونسا، حالت جر میں یونسا۔ ایوب علیہ السلام کا نام پاک حالت رفع میں پڑھیں ایوب، ایوب، ایوبا۔ تو ناظرین جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے نام کیا ہیں؟ غیر منصرف اسماء ہیں، سوائے 6 نبیوں کے نام کے۔ اب غیر منصرف اسماء پر حالت رفع میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی 2 پیش نہیں آئے گا، 1 پیش آئے گا۔ حالت نصب اور جر میں 1 زبر آئے گا۔ اب آئیے 5ویں صورت دیکھتے ہیں، گروپ نمبر 5۔ شہروں اور ملکوں کے جو بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں، جیسے مکہ حالت رفع میں، مکہ حالت نصب میں، مکہ حالت جر میں۔ اسی طرح جدتو حالت رفع میں، جدتا حالت نصب میں، جدتا حالت جر میں۔ مصر بھی ایک ملک ہے، حالت رفع میں مصر ہوگا، حالت نصب اور جر میں مصر ہوگا۔ تو ناظرین جو بھی شہر ہیں، جو بھی ملک ہیں، ان کے سارے نام غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، یعنی 2 زبر 2 پیش 2 زیر نہیں آتا، اور حالت جر میں زیر نہیں آتا۔ رفع کی صورت میں 1 پیش آئے گا، اور نصب اور جر کی صورت میں 1 زبر آئے گا۔ 6ویں قسم دیکھیں، گروپ نمبر 6۔ فرشتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں، فرشتوں کے جو بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں۔ تو فرشتوں کے نام کو دیکھ لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ایک فرشتے کا نام ہے، حالت رفع میں پڑھیں جبریلو، حالت نصب اور جر میں جبریلا، زیر نہیں آئے گا حالت جر میں۔ اسی طرح جبرائیل بھی آپ کا نام پاک ہے، یعنی جبریل بھی آیا ہے، جبرائیل بھی آیا ہے، تو جبرائیل کو پڑھ لیں جبرائیلو، جبرائیلا، جبرائیلا۔ اسرافیل علیہ السلام کا نام پڑھیں حالت رفع میں اسرافیلو، حالت نصب میں اسرافیلا، حالت جر میں اسرافیلا۔ میکائیل علیہ السلام کا نام پڑھ لیں حالت رفع میں میکائیلو، حالت نصب اور جر میں میکائیلا، حالت جر میں زیر نہیں آئے گا۔ جبریل اور میکائیل ان 2 فرشتوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح 2 فرشتوں کے نام اور بھی آئے ہیں، ہاروت اور ماروت۔ تو حالت رفع میں ہاروت و، حالت نصب اور جر میں ہاروتا۔ ماروت حالت رفع میں ماروت و، حالت نصب اور جر میں ماروتا۔ اب ان کے علاوہ غیر عربی نام، یعنی جو نام عربی نہیں ہیں، کسی اور بھی زبان میں ہیں وہ نام، تو عربی زبان کے علاوہ جو نام ہیں وہ نام بھی سب غیر منصرف ہیں، جیسے ولیمو، ولیما، ولیما، حالت رفع میں ولیمو، حالت نصب اور جر میں ولیما۔ اسی طرح گروپ نمبر 7 دیکھیں، وہ اسم صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے، وہ اسم صفات ذاتی نام نہیں بلکہ اسم صفات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اسم صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے، الف نون، جیسے بھوک کو جوعان کہتے ہیں، تو جوعان میں دیکھیے الف نون آخر میں آ رہا ہے، تو حالت رفع میں جوعان کو پڑھیں جوعانو، حالت نصب میں جوعانا، حالت جر میں جوعانا۔ پیاس، پیاسا، عطشان بولتے ہیں پیاسے کو۔ اب عطشان کو حالت رفع میں پڑھیں، اس میں بھی دیکھیے الف نون آ رہا ہے، حالت رفع میں عطشانو، حالت نصب میں عطشانا، اور حالت جر میں بھی عطشانا ہوگا، زیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح دوستوں اکبرو لفظ ہے، اکبرو یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی اور حالت جر میں زیر نہیں آئے گا۔ آپ کہتے ہو نا
अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर में आप एक ही पेश लगाते हो, अल्लाहु अकबरो। अब यहाँ तो आप कहते हो ना अल्लाहु अकबर, अब अकबर में आप ने रा पर सुकून पढ़ा है, मगर जब रा पर कोई और हरकत लगाओगे तो आप जो है अल्लाहु अकबरो कहोगे, अल्लाहु अकबरु नहीं होगा, अल्लाहु अकबरो, क्योंकि अकबरो गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। तो हालत रफ़ा में अकबरो है, हालत नसब और जर में अकबरा है। इसी तरह सगीर से बना असगरो, असगर यह हालत रफ़ा में असगरो होगा, हालत नसब और जर में असगरा होगा। इसी तरह इसी पैटर्न पर, इसी वज़न पर, यानी अकबरो और असगरो के वज़न पर अजमलो है। अजमलो भी गैर मुनसरिफ इसमें है, हालत रफ़ा में अजमलो, हालत नसब और जर में अजमला होगा। अब इसी पैटर्न पर यानी अकबरो, असगरो, अजमलो के वज़न पर आज़मो है। अब आज़मो भी हालत रफ़ा में आज़मो होगा, हालत नसब और जर में आज़मा होगा। हालत जर में इन पर भी ज़ेर नहीं आएगा, यानी ये सब इसमें तफजील का सेगा है। और इस पर तनवीन नहीं आएगी और ज़ेर भी नहीं आएगा हालत जर में। इसी तरह दोस्तों अरबी ज़बान के मोटे मोटे रंगों के नाम, अरबी ज़बान के मोटे मोटे रंगों के नाम, यह 8वीं सूरत आप देख लें। जैसे अस्वदो, अस्वदो के माना काला, अस्वदो हालत रफ़ा में अस्वदो पढ़ा जाएगा, हालत नसब और जर में अस्वदा होगा। यानी रंगों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं, ये दिमाग में रखें। इन पर भी तनवीन नहीं आएगी और हालत जर में ज़ेर नहीं आएगा। तो अस्वदो हालत रफ़ा में और अस्वदा हालत नसब में और अस्वदा हालत जर में। इसी तरह अहमरो, अहमर माने लाल, तो हालत रफ़ा में पढ़ें अहमरो, हालत नसब में पढ़ें अहमरा, हालत जर में भी अहमरा होगा। अबयद, अबयद कहते हैं सफ़ेद को, तो हालत रफ़ा में अबयद को पढ़ें अबयदो, हालत नसब में अबयदा, हालत जर में भी अबयदा। अखदर, अखदर माने हरा, हालत रफ़ा में पढ़ें अखदरो, हालत नसब और जर में पढ़ें अखदरा, यानी एक ज़बर के साथ, हालत जर में ज़ेर नहीं आएगा। अज़रक, अज़रक माने ब्लू, तो हालत रफ़ा में अज़रको, हालत नसब और जर में अज़रक़ा। असफ़र, असफ़र माने पीला, हालत रफ़ा में असफ़रो, हालत नसब और जर में असफ़रा होगा। नाज़रीन अब इनके अलावा कुछ और भी अस्मा हैं जो गैर मुनसरिफ हैं, इंशाअल्लाह हम उनको अगले लेक्चर में, अगले सबक में बताएंगे आपको। मगर आप इन ग्रुप को जो हमने ग्रुप बंदी की है, इन ग्रुप को आप अपने ज़हन में अच्छी तरह फिट कर लें, बैठा लें। आपके सामने कोई भी लफ्ज़ आए तो आप गैर मुनसरिफ या मुनसरिफ जानने के लिए इन्हीं ग्रुपों में आप फिट करें। अगर वो इसमें इन ग्रुपों में फिट हो गया तो समझ लीजिए कि वो इसमें जो है गैर मुनसरिफ है, और अगर इन ग्रुपों में नहीं फिट होता तो समझ लीजिए वो इसमें मुनसरिफ है। और मुनसरिफ पर तनवीन भी आती है और हालत जर में ज़ेर भी आता है, मगर गैर मुनसरिफ इसमें पर तनवीन नहीं आती और हालत जर में ज़ेर नहीं आता। तनवीन का मतलब दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं। तो हालत रफ़ा में एक पेश आएगा गैर मुनसरिफ पर, और हालत नसब और जर में एक ज़बर शो करेगा आखिरी वाले हर्फ पर। तो नाज़रीन अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को बार बार सुनें ताकि आपको अच्छी तरह मोरब और मबनी अस्मा की पहचान हो जाए।
اور پھر معرب کی دو قسمیں جو ہم نے بتائی، منصرف غیر منصرف۔ منصرف کے حوالے سے بتایا کہ اس پر تنوین بھی آتی ہے اور حالت جر میں زیر بھی قبول کرتا ہے۔ غیر منصرف کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ وہ اس پر تنوین نہیں آتی اور حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتا۔ اور مبنی اسما کے بارے میں بتایا کہ مبنی اسما بہت زیادہ نہیں ہے، بس صرف 2% مبنی اسما ہے۔ معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف غیر منصرف کو اچھی طرح سمجھ لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہمیں اچھی خاصی عربی آنے لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔